But what do you think, what went wrong with their mentality? Because لگ تو رہا تھا کہ 250-200 ہو جائیں گے, but then spinners dominated all over. دیکھیے آسٹریلیا کا جو مڈل آرڈر ہے وہ کافی ونریبل ہے. پاکستان کی جو بائیلیٹرل سیریز تھی آسٹریلیا کے ساتھ, وہاں پہ بھی ہم نے ان کے بیٹنگ کولیپس دیکھے, اینڈ اٹ ہیز کنٹینیوڈ. مچل مارش تو آج اندر آئے, انہوں نے تو وہاں بھی کوئی میچ نہیں کھیلا, انہوں نے آتے ہی ایک اچھا سٹارٹ پرووائڈ کیا, بلکہ ٹریوس ہیڈ بھی آج تھوڑا فارم میں تھے اور انہوں نے 104 رنز. دا پرابلم لائڈ ویئر 69 بالز, لاسٹ 11.3 اوورز میں آسٹریلیا نے صرف 77 رنز کیے 69 بالز میں, اور وکٹیں گوائی ہیں کتنی, ساری کی ساری. تو 10 وکٹیں 69 بالز میں ان کی گری ہیں اور انہوں نے 77 رنز کی ہیں. 2 آؤٹ ہوتے ہیں اوپر والے, اس کے بعد اگلے 2 فوراً آؤٹ ہوتے ہیں, پھر ایک پارٹنرشپ لگتی ہے, لیکن وہ کہیں بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ کنسالیڈیٹ کر کے 200 تک جایا جائے, کیونکہ ان کے پاس تقریباً 12 اوور پڑے تھے 104 رنز ہونے کے بعد, جو کہ انف ہے کسی بھی کنڈیشن میں. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ وہ پیٹرن کو نہیں دیکھ رہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ٹیمز کیسے چل رہی ہیں, کہ وہ کنسالیڈیشن, وہ جیسے جیسے اوور بڑھتے جا رہے ہیں رنز کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسپنرز جب اندر آتے ہیں گیم کے تو پھر اس طرح سے رنز فلو نہیں کرتے جو پاور پلے میں یا نئے بال کے اوپر جس طرح ہٹنگ ہو رہی ہے. تو آسٹریلیا ہیو ریفیوزڈ ٹو ایڈجسٹ, میک این ایڈجسٹمنٹ, اینڈ دے ہیو پیڈ دی پرائس. اور سلمان بھی ایک اور ریکارڈ آج قائم ہوا ہے. ایک چیز ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ جو شری لنکا کی یہ ریمارکیبل وکٹری ہے, اس میں ایک چیز جو ہے, پتھیرانا اپنے پہلے اوور میں انجرڈ ہوئے, اور اس کے بعد اس پچ کے اوپر جو 3 سپنر کھلائے, جہاں پہ گیند نہ ٹرن ہو رہا تھا, نہ گیند جو ہے گرپ کر رہا تھا, بلے پہ بڑا اچھا آ رہا تھا, وہاں پہ 3 سپنرز نے, ٹکشانا, ولالاگے اور یہ جو ہیمنتھا ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ کا. ورلڈ کپ میں انہوں نے ہسارانگا کو ریپلیس کیا, اور دیکھیں کہ کس ول کے ساتھ اور کس کانفیڈنس کے ساتھ بال کر رہے تھے. اور اس وقت انہوں نے ڈسمسل دیا جہاں پہ لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا اب جو ہے وہ لے دے جائے گا. میچ مارک کو جب انہوں نے آؤٹ کیا, اس کے بعد چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونی شروع ہوئی. سو آئی تھنک جو میں پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شری لنکا کے اسپنرز نے ایک فلیٹ ٹریک کے اوپر اتنی زبردست بالنگ کی ایز اپوز ٹو جو کل ہم نے دیکھا. اچھا, آلسو سلمان آئی وانٹ ٹو ایڈ, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کہانی جو ہے وہ بدلتی ہے جب ہیمانتا آتے ہیں اور 9 اوور کے بعد وہ پہلی وکٹ حاصل کرتے ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ پاکستان, ہمارے اگر ہم پہنچ بھی جائیں 9 اوور تک تو ہم تو بالکل پریشر میں آ جاتے ہیں, ہم تو نکل نہیں پاتے. بٹ آج سری لنکا نے دکھایا کہ وی آر ہیئر, اینڈ دیٹ ٹو آفٹر 9 اوورس. دیکھیے سری لنکا نے ایک بار نہیں 2 بار کہانی بدلی ہے. دوسری بار جب چمیرا نے اپنا سیکنڈ سپیل شروع کیا, وہاں پہ اس نے جو انگلش کی وکٹ لی ہے, جوش انگلش, وہ وہاں پہ سیٹ کھیل رہے تھے, وہ ڈینجرس پلیئر ہے, اور اس کو انہوں نے باؤنسر پہ اراؤنڈ وکٹ آ کے اینگل کریٹ کیا شارٹ بال کا کہ آف اسٹمپ کی باہر جو جا رہا ہے. اور آسٹریلینز جو ہیں کمپلسو پولرز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے پچھلے گیند پہ رنز کرنے کی. وہ لیٹ ہوئے ہیں بال کے اوپر, کلیئرلی بیٹن بائی پیس, وہ کیچ ہوتے ہیں. اس کے بعد مارکس ٹرنس کو آؤٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک ڈینجرس پلیئر ہے. تو چمیرا کی یہ جو 2 وکٹس ہیں نا, یہ 2 وکٹوں نے اصل میں اس ٹوٹل کو وہیں پہ روکا. یس, دس از دی ایکچوئل دیٹ پوائنٹ ویئر آسٹریلیا واز ریسٹرکٹیڈ ٹو 181, اینڈ دین فرام دیر آنورڈس جو ایک کیچ میکسویل کا آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ ہوا پوائنٹ پہ, ایزی چھوڑ کے وہ کیچ. ہاں, اور جب آپ ریورس سویپ مارتے ہیں نا تو فیلڈر کو کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا بال کو چیک کرنا. ریورس سویپ کے ایسی شاٹ ہے جو بہت کم لگتی ہے, لیکن جس طرح اس نے وہ کیچ کیا ہے, اس کیچ سے لگا کہ یہ ڈے سری لنکا کو بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ باقی وکٹیں بھی گری. پھر پتم نسانکا ان کے ایک ایسے پلیئر ہیں, ابھی بیٹنگ پہ بات شروع نہیں ہوئی, لیکن وہ جب 10 سے 12 اوور اندر رہے گا, سری لنکا اس میچ میں فیوریٹ ہوگا. جس میچ میں یہ لڑکا 12 سے 15 اوور اندر رہے گا, he will create an impact, hard to turn over for the opposition. He is an outstanding cricketer, اور اس کے پاس سبھی شاٹس ہیں, اور جس دن اس کی لگتی ہیں ڈزنٹ میٹر کہ بولر کون ہے, پھر وہ اس کی لگتی جاتی ہیں. اور سلمان بھائی اگر ہم بات کریں کشال مینڈس کی ریکارڈ ہے آج بیک ٹو بیک 350s. اگر ہم بات کریں آئرلینڈ کے خلاف 56, عمان کے خلاف 61 رنز, تو آج بھی انہوں نے ایک ہاف سینچری سکور کر دی. اپنا تسلسل انہوں نے برقرار رکھا ہے گیم میں. یہ کتنا پازیٹیو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے رسپانسبلٹی لینا, کہ اگر آپ کی فارم لگی ہوئی ہے نا
تو پھر آپ کیا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو کیری کریں. یہ جو ہم پچھلے دنوں بات کر رہے تھے نا کہ ہم دیکھتے ہیں پلیئرز امپیکٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ آیا وہ اپنا 20-25-30 کرو اور نکلو اب اگلا دیکھے گا. یہ پروفیشنلزم نہیں ہے. دس از پروفیشنلزم کہ اگر آپ کے بلے میں گیند آ رہا ہے اف یو آر سائٹنگ اٹ گڈ تو دین اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ آپ میکسیمم اوور کھیلیں اور جتنا فائدہ آپ اپنی ٹیم کا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. کیونکہ جب سامنے اس کے اتنا اچھا نسانکا کھیل رہے ہیں از ٹیکنگ کیئر آف دا رن ریٹ تو پھر ادھر والے کے تو ویسے ہی آسانی ہو جاتی ہے. پرابلم تب آتی ہے جب آپ شارٹ ٹو شارٹ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ود ان دا ٹیم میچ ڈال لیتے ہیں نا کہ اس نے چھکا مارا ہے میں بھی ماروں, اس نے چوکا مارا ہے میں بھی ماروں, جو چیز آپ کو اپنی ٹیم میں نظر آتی ہے. آپ نے پاکستان کا ذکر کیا نا, ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں اسکور ہی صرف چھکے کا ملنا ہے ورلڈ کپ میں, بلکہ T20 کرکٹ میں. ہمارے ادھر باتیں بھی یہی ہو رہی ہیں. ہمارے ادھر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ٹیکنیک نگلیکٹ ہو رہی ہے, ٹیمپرمنٹ نام کی چیز کوئی نہیں ہے. بیٹنگ کو ہم سمجھ رہے ہیں. بیٹنگ کا جو اصل آرٹ آف بیٹنگ جو ہے نا وہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو اسکور ود منیمم رسک اینڈ اسکور بگ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں یار اپنا کرو 20-25 T20 میں اتنا ہی ہوتا ہے, 2-4 ہٹے لگاؤ 150-200 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلو, پھر اگلا آئے گا پھر اس کی رسپانسبلٹی ہے. نو سر, دس از رانگ. یہ باتیں جو آپ لڑکوں کو بتا رہے ہیں یو آر ایکچولی میکنگ دیئر فاؤنڈیشنز ویک. ٹھیک ہے, اور آپ نہ مینٹلی پلیئر کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, نہ آپ اس کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ اس کو اس چیز پہ لے جا رہے ہیں جہاں سے اسے لانگر رن میں اس کے کریئر میں اس کو بہت نقصانات ہوں گے. اور جیسے عثمان خان بہت اچھا کھیل رہے تھے لیکن ایک بے تو کسی شاٹ کے لیے آؤٹ ہو گئے. نسانکا نے آج پوری ذمہ داری جیسے آپ نے بات کی نبھائی ہے, تو یہ کیوں ہم لیک کرتے ہیں ٹیکنیکلی جب اتنا پریشر ہے, ٹیم ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ پہ, وہاں جا کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ عامر بھائی اس کا بہت اچھا جواب دیں گے. یہ ڈائریکٹر اکیڈمیز رہے ہیں. ٹیکنیک میرے ساتھ کام عامر بھائی نے کیا. جب میں کرکٹ میں بڑا ہو رہا تھا, اپنی ایج گروپ سے گزر کے آیا ہوں میں, تو بیفور آئی پلیڈ فار پاکستان the last batting lessons that I took before playing for Pakistan was عامر بھائی. تو وہ اس کا جواب دیں. کویشچن کیا تھا؟ کوسچن یہ تھا جب عثمان خان بہت اچھا کھیل رہے تھے, ایک بے تو کسی شاٹ کھیلی لیکن انفارچونیٹلی وہ یار بے تکی نہیں کہہ سکتے. دیکھو وہاں پہ آپ کو رنز چاہیے تھے, وہ ٹرائی کر رہا تھا. اس کے ٹرائی کرنے میں آپ اس کے اوپر کویشچن مارک نہ لگائیں کیونکہ وہ سچویشن اتنی ایڈورس ہو چکی تھی. وہاں پہ آپ کو 2 بڑے اوور چاہیے تھے میچ میں واپس آنے کے لیے. وہ ٹرائی کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے, اس نے ہی پکڈ اے رانگ بالر. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے مارنی تھی تو کسی اور بالر کو پک کر لیتے. اس وقت جو ہے اگر تھوڑی سی وہ پارٹنرشپ کو تھوڑا سا اور آگے لے جاتے, چیزیں شاید آپ تھوڑا سا کلوز آ جاتے. لیکن جس طرح کی پچ تھی, آئی تھنک کہ آپ پہلے ایکچولی بالنگ میں بھی پاور پلے میں آپ بہت پیچھے رہ گئے, اور اس کے بعد بیٹنگ جب آپ کرنے آئے تو پاور پلے میں آپ بالکل میچ ہار گئے. بیسیکلی اس نے پوچھا یہ تھا کہ ٹیکنیکلی پاکستانی بیٹرز اتنے ویل اکوپڈ کیوں نہیں ہیں ان سچویشنز. اس کا سلمان نے بڑا اچھا جواب دے دیا. بات یہ ہے کہ کلچر کریٹ کرنے کی بات ہے نا. جب آپ کلچر یہ کریٹ کریں گے کہ اوے وہ چھکے بڑے اعلیٰ مارتا ہے, کھڈا دیو. وہ تیز بڑے گیند کرتا ہے, کھڈا دیو. جو ٹیکنیک, ڈسپلن, ٹیمپرمنٹ اور مینجمنٹ, دیکھیں اگر ایک بیٹسمین کی آپ اننگز کی بات کرتے ہیں تو وہ اننگز کو مینج کرنا آنا چاہیے اس کو, کہ یہاں پہ میں نے یہ کرنا, اگر میں اس میں پیچھے رہ گیا ہوں تو میں نے اس کو جو کمپنسیٹ کس طرح کرنا, کون سا گو ٹو بالر ہے میرے لیے جو اس کو میں اٹیک کروں گا اور اس کے اوپر رنز بن جائیں گے. ہاں آپ عثمان کی یہ بات کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اکثر پٹیل کے خلاف اتنے چوکے مار لیے تو اب وہ بھی تیار ہے کہ اب میں نے جو ہے اس کو ہلنے نہیں دینا, میں نے اس کو آؤٹ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اس میں اس نے چانس دیا. سمپل سی بات یہ ہے کہ بالر بھی جو ہے اس کو اوور مینجمنٹ آنی چاہیے, اس کو اسپیل مینجمنٹ آنی چاہیے, اس کو اگلا جو اس کے ساتھ بال کر رہا ہے اس کی سائیکی کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور بیٹسمین کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جب تک یہ والا کلچر آپ جو کریٹ نہیں کریں گے یہ اسی طرح کام چلتا رہے گا, اور اسی طرح جو ہے ہم اور آپ بیٹھ کے یہ روتے رہیں گے. یہ خالی بیٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان اس ورلڈ کپ کی وہ ٹیم ہے جس کے نئے بال سوئنگ ہی نہیں ہوتا فاسٹ بولر کا. انڈیا کے ہر بالر کا گیم سوئنگ ہوتا ہے. کل پانڈیا نے پورے 2 اوور آؤٹ سوئنگ کیا ہے,
बुमराह ने जिस बॉल पे साइम को आउट किया बिल्कुल लेट इन स्विंग हुआ, ठीक है। इनफैक्ट वो तो उसको पता चल गया था कि ये कोई और शॉट के चक्कर में मैं इसको आगे बॉल कर लूँ, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद उसने आगे गेंद नहीं किया दोबारा, ठीक है। सो उसने बिल्कुल एक चीज़ को भांपा और उसके मुताबिक उसने बॉल किया। हमारे भरमार है बॉलिंग कोचेस की, ठीक है, कोई टांगें सीधी करा रहा है, कोई बाजू, कोई ऐसे, कोई बायोमैकेनिक के लेक्चर हो रहे हैं, कोई 100 चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेटजी किधर है, डिलीवरी किधर है? सारी गुफ्तगू जो है रनअप से लेके अंपायर तक हो रही है। जो असल एक्शन है, जहाँ से रिजल्ट आना है, उसका माहिर कौन है? उस पर कौन बात कर रहा है? गेंद सीम प्रेजेंट कैसे करनी है, सीम मारनी कैसे, बॉल को स्विंग कैसे, अर्शदीप का कैसे दोनों तरफ इतना इतना स्विंग होता है। ये तो फास्ट बॉलिंग तो हैज ऑलवेज बीन पाकिस्तान स्पोर्ट है। इफ एनीथिंग हम लोग उसमें बहुत नीचे गए हैं, रादर देन यू नो लिव अप टू द लेगेसी। देखिए आपका 90s में 3-4 फास्ट बॉलर्स ग्रूम हुए, अर्ली 90s में, लेट 80s और अर्ली 90s में। उसके बाद आपके पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स की आई है, पोटेंशियली दे वर देयर, हर चीज़ उनमें मौजूद थी, टैलेंट, पोटेंशियल, डिसिप्लिन भी था। लेकिन जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट चाहिए वो उनको हेल्प नहीं मिली। आप देखें हु वाज द लास्ट फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान टू पिक अप 200 विकेट्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट? वही वसीम वकार है। बिल्कुल उनके आगे फिर कोई बॉलर ग्रूम ही नहीं हो सका। सो दिस इज अ डायलेमा। और बैटिंग में भी आपका यही है कि वी हैवंट बीन एबल टू क्रिएट सुपरस्टार्स। कि आप जब आप टिकट खरीदते हो, अभी देखें ना सिर्फ बाबर आजम है ना आपके, उसके अलावा किसी से पूछें कि किसको जाके वो टिकट खरीद के मैच देखने जाते हैं। और बाबर ने भी इसलिए नाम बनाया, ही वॉज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। लेकिन अभी ऑफ लेट आके उनसे नहीं हो रहा, वो अलग बात है। बट वी हैवंट क्रिएटेड दैट कल्चर के जहाँ जो टैलेंट को नर्चर करे, और जब आप किसी को डीप एंड में फेंके तो वो आपको रिस्पॉन्ड करे बड़े बड़े मैच जितवा के। तो आमिर, आपने बात की लेट 80s की, 90s की बात की, कल्चर के बारे में बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, तो तब्दीली है कहाँ गलती हुई है हमसे, हमारे सिस्टम में? देखिए हमारे सिस्टम में एक तो ये है कि हमने अपने स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा टिंकर किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट में ना जोंके चिमटी हुई, जोंके जो क्रिकेट का खून चूसे जा रही है, बट दे आर नॉट ऑफरिंग एनीथिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द गेम। आज भी आपकी वही है, 10 साल पहले भी वही थी, उससे थोड़ा अर्सा पहले हम गया हमारा ग्राफ ऊपर, लेकिन इन लास्ट डेकेड एंड हाफ आप डिटीरियरेट करते ही जा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, दे आर नॉट केपेबल। अगर केपेबल होते, जितने भी लोग ये क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, अगर ये केपेबल होते, आज आपकी क्रिकेट इतने नीचे ना होती। Who is responsible for this? बता दिया ना, केपेबल नहीं है ना लोग, सपोर्ट सिस्टम केपेबल नहीं है, सिस्टम में नहीं है केपेबल। बच्चों को किसने ग्रूम करना है, बच्चों को किसने बताना है कि इम्प्रूव किस तरह करना है? देखें एक कोचिंग मैनुअल है ना, उसमें आप एक बच्चे को कहेंगे ये ले पढ़ ले, तो उसको भी थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। अगर आप कोचेज या दूसरे लोगों को लेके आ रहे हैं, वो आपको ये बताएगा कि आपकी टेक्निक में झोल क्या है। अगर आपकी टेक्निक ठीक है, आप रन्स क्यों नहीं कर पा रहे? अगर आप बॉलर अच्छे हैं, आपका एक्शन बहुत अच्छा है, आप आउट क्यों नहीं कर पा रहे? अगर शाहीन शाह अफरीदी की पेस थोड़ी सी नीचे आ रही थी, किसी ने बताया, उनकी स्विंग भी ख़त्म हो गई है। आप देखें आपके ये नसीम शाह और कितने फास्ट बॉलर्स आए। अब आपने पहले 3-4 PSL में हाउ मेनी फास्ट बॉलर्स वी एक्चुअली अनअर्थ, कितने डिस्कवर किए? वेयर आर दे? किधर है? सो माय पॉइंट इज, ये जो जोंके चिमटी हुई है ना, वी हैव टू गेट रेड ऑफ दैट। वो गरम करके ना सीखें, लगा के उनसे जान छुड़ाने की। सो सपोर्ट सिस्टम जो है उस पे काम करने की जरूरत है। अभी डिस्कशन का आगाज हो चुका है, बिकॉज हालात हमारे यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा। देखिए जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लास्ट 3-4 इयर्स इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और जितना देखिए मेंटोर्स को इतने ज्यादा पैसे दिए, प्लेयरों को इतना ज्यादा बैक किया, क्या फायदा हुआ उसका?
So you need right people. It's بالکل about جی، time. جی بالکل ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد اسٹے ود اس.